40 سال اس کو دے دے کہ اس کے 100 سال پہ تو پورے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت آدم کے پاس بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر سے ابھی 40 سال باقی ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو اپنی عمر کے 40 سال نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے اس کا انکار کیا اور اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ چونکہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، لہٰذا آدم کی اولاد بھی غلطی کرتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب پیدا کیا اور ان کی دائیں طرف سے جنت والوں کو نکالا اور بائیں طرف سے جہنم والوں کو نکالا اور سب کو زمین پر ڈال دیا گیا۔ ان میں سے کچھ اندھے، بہرے اور مصیبت زدہ لوگ تھے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میری اولاد کو تو نے برابر کیوں نہ بنایا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا تاکہ لوگ میرا شکر ادا کریں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی تو اس کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا اور فرشتوں نے یرحمک اللہ کہا۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اور حضرت ابو داؤد نے بھی یہ روایت حضرت عمر سے بیان کی ہے کہ اور یہی ایک اور حدیث حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن نعمان جگہ میں آدم کی پشت سے تمام اولاد و روحوں کو باہر نکالا اور ان کے سامنے پھیلا دیا اور پھر آمنے سامنے ان سے کلام کیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام اولاد عالم نے کہا کہ ہاں، گواہی دیتے ہیں اس کی۔ یہ اقرار اسی لیے کروایا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں اس کی خبر ہی نہیں تھی، یا تم یہ کہہ دو کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا اور ہم ان کی اولاد تھے، ان کے بعد پیدا ہوئے، کیا تو ہمیں برے کاموں کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو اہل باطل نے کیے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا